فوج اور کور آف انجینئرز کے بہادر سپوتوں کی ہمت، حوصلہ، مہارت، جستجو اور اپنے ملک اور قوم سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ جو ڈاکیومنٹری فلم آپ دیکھیں گے، اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ شاہراہ قرہ کرم کیسے بنائی گئی، اس کو بنانے میں کیا تکلیفیں پیش آئیں، کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیا وہ چیلنجز تھے جن سے نبرد آزما ہو کر اس عجوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اس فلم کے توسط سے ہم اپنی قوم، پاک فوج انجینئرز اور خصوصاً FW کے جرری جوانوں اور افسران کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ کو شرمندہ تعبیر کیا۔ ہمارا سلوٹ ہے ان شہیدوں کو جنہوں نے شاہراہ قرہ کرم کی تعمیر کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میرا نام محمد ممتاز خالد ہے۔ میں PMA میں 36 PMA میرا کورس ہے۔ 8 انجن بٹالین سے میں انفینٹری اسکول گیا، انفینٹری اسکول سے میں پھر پوسٹ ہوا KKH میں۔ میرا نام ساجد بصیر شیخ ہے۔ 1970-71 میں کیپٹن تھا اور 108 انجینئر بٹالین میں قرہ کرم ہائی وے پہ پوسٹڈ تھا۔ آفیشیٹنگ کمانڈ جو ملی مجھے کمپنی کی، وہ میں پہلا کیپٹن تھا اس بٹالین میں جس کو آفیشیٹنگ کمانڈ ملی، اور ڈیورنگ دی KKH ٹینیور اور کسی کو یہ کمانڈ ایز اے کیپٹن نہیں ملی۔ میرا نام سبی الدین بخاری ہے اور یہ جو انٹرویو ہے اس پیریڈ کا ہے جب میں کیپٹن تھا، اکتوبر 1970 سے اکتوبر 1971 تک، جبکہ میں قرہ کرم ہائی وے پہ پوسٹڈ تھا۔ یہ قرہ کرم ہائی وے جو ہے یہ چائنا پاکستان فرینڈشپ ہائی وے بھی کہلاتا ہے۔ دس از دی ہائیسٹ پیوڈ انٹرنیشنل ہائی وے ان دی ورلڈ۔ دنیا میں کہیں اور ایک کارپیٹڈ ہائی وے جو ہے وہ موجود نہیں ہے سوائے اس میں، کیونکہ یہ جو کھنجراب پاس ہے جہاں بارڈر ہے پاکستان چائنا کا، وہ 16,500 فٹ کے اوپر ہے۔ آپ اندازہ کریں وہاں تک یہ میٹل روڈ بنی ہے، تو اتنی ہائٹ پہ جانے کے لیے مشینری کیسے اوپر جاتی ہوگی اور کرتی ہوگی۔ میں اس کو 8th ونڈر آف دی ورلڈ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ سول انجینئرنگ، مارول آف سول انجینئرنگ، یہ عجوبہ ہے۔ اس ٹیرین میں یہ بنا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بیوٹیفل ویلیز آتی ہیں، اس میں گورجز آتے ہیں، اس میں ٹنلز بنی ہوئی ہیں راک کے اندر، اور جو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ ٹنلز کیسے بنی ہیں۔ 1965 میں جس وقت امریکن نے پاکستان کو ابنڈن کر دیا اور ایمبارگو لگا دیا ہمارے اوپر، تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ چائنا نے ہماری ہیلپ کی۔ ڈیفنس کا سامان کافی سارا جو ہے وہ چائنا سے آیا، لیکن چونکہ ہمارا کوئی روڈ لنک نہیں تھا تو سارے کا سارا سامان جو ہے ایئر لفٹ ہو کے آتا تھا پاکستان میں، اور پاکستان پھر فوج کو ڈسٹریبیوٹ کیا۔ جس وقت جنگ ختم ہوئی تو جنرل بہادر شیر تھے ایک، ان کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن گیا چائنا گورنمنٹ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ انہوں نے جس وقت ان کا شکریہ ادا کیا تو چوہے لائی نے کہا کہ اگر ہمارے درمیان ایک سڑک ہوتی تو کیا ہم آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے نہیں آپ کو سپورٹ کر سکتے تھے۔ شاہراہ قرہ کرم کا جو پلان ہوا تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ فارن ایکسپرٹس کو، بڑے انجینئرز کو بھی
ایڈوائزرشپ کے لیے بلایا کہ آپ آ کے دیکھیں کہ اس ٹیرین میں اس نوعیت کی جو روڈ ہے وہ بن سکتی ہے. تو ایک جرمن انجینئر نے ایک فکرہ کہا تھا. اس نے ساری دنیا میں روڈز بنائی تھی. اس نے جب اس کا ٹرین دیکھا, اس کی ڈیفیکلٹیز ایٹسٹرا ایٹسٹرا, اینڈ ہی روٹ ان ہز رپورٹ, لیٹ دا پاکستانیز ڈو اٹ. یہ انہوں نے تنزیہ کہا, میننگ دیر بائی کہ یہ روڈ بننے والی نہیں ہے. یہ میسج جو ہے اسے کنوے کیا گیا جیسے فیلڈ مارشل ایوب کو, تو انہوں نے کہا فوری طور پہ اس کے اوپر کام کیا جائے. لیکن یہاں کنسٹرینٹ کیا تھی, کام فوری طور پہ شروع کیا جائے, فوری طور پہ شروع کیا جائے. نہ ایسٹیمیٹ بنا, نہ PC1 بڑھوے ہوا, نہ کوئی اور چیز ہوئی. تو اس لیے یہ ٹاسک جو ہے یہ آرمی کو دیا گیا تاکہ وہ فوری طور پہ اس کو شروع کر سکے. This task couldn't be assigned to any other entity. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج ہی ایک ایسا ادارہ تھا جو ان سب مشکلات سے گزر سکتا تھا. تو اگر یہ سڑک کو بنا سکتا تھا تو آرمی بنا سکتی تھی اور کوئی نہیں بنا سکتا. وہ ایریا ایسا ہے, وہ علاقہ ایسا ہے جس کو ہم انگریزی میں ٹرین کہتے ہیں کہ کوئی سویلین کا کوئی کنٹریکٹر یا کوئی کمپنی کو کام نہیں کر سکتی تھی اس علاقے میں پہنچنا, رہنا, ان لوگوں کو کھانا دینا, ان کو سپورٹ کرنا, لاجسٹک سپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس وقت پھر یو نیڈیڈ ٹو اے بگ, ویری بگ آرگنائزیشن, اینڈ نو باڈی کوڈ ڈو اٹ ایکسپٹ فار دا آرمی اینڈ آرمی انجینئرز. ٹھیک ہے, اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. سیٹل ایریا جو ہے وہ اپٹواد سے لے کے تو یہ جو اپنا بٹ گرام تک کا ایریا جو ہے اس کو ہم سیٹل ایریا میں گنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بٹ گرام سے لے کے تھوڑ ایک جگہ ہے چلاس کے پاس, یہ ایریا جو ہے یہ یاغستان کہلاتا تھا. تیسرا علاقہ جو ہے وہ تھور سے لے کے گلگت تک کا ہے, ایجنسی کا علاقہ تھا. ایک آ جاتا ہے خنجراب کا علاقہ. KKH منصوبے کی ذمہ داری دراصل FWO کے 491 اور 492 گروپوں کو سونپی گئی تھی. منصوبہ یہ تھا کہ 492 گروپ بے شام سے گلگت تک سڑک بنائے گا, جبکہ 491 گروپ نے گلگت سے خنجراب تک دونوں اطراف سے یہ کام کرنا شروع کیا. تو ایک سب سے پہلے جون 1966 میں 2 بٹالین ہماری ریز ہوئی, 1 انجینئر بٹالین اور 151 منیر بٹالین. چکلالہ سے ایئر لفٹ ہوئی خطن, یہ چائنا کا علاقہ ہے خطن, وہاں پہ کہ خطن سے خنجراب تک سڑک بنائی. میں اس وقت کپتان تھا جیلر میں, تو آئی واز آلسو دا فرسٹ ون ٹو بی پوسٹڈ ٹو 491 روڈ کنسٹرکشن گروپ ایز اے GSO3 ورکس. ہم پہلی فوج تھی یا انجینئرس کے ٹروپ تھے جو کہ گلگت میں, انفیکٹ آرمی کے پہلے ٹروپس تھے کہ جو کہ گلگت میں لینڈ کیے. میرا نام کرنل تنویر احمد ہے. میں 105 روڈ کنسٹرکشن بٹالین میں تھا, پوسٹڈ تھا. میری بٹالین 105 روڈ کنسٹرکشن بٹالین کیونکہ گلگت سے آگے خنجاب کی طرف کام کر رہی تھی, اور کراکرم ہائی وے جو بننی تھی وہ حمزہ ریور کے لیفٹ بینک پہ بننی تھی, اور لیفٹ بینک پر کوئی جانے کے لیے کوئی سڑک نہیں تھی. تو ہم نے یہ پوری کوشش کی کہ ہم گرمی آنے سے پہلے کوئی ایسا طریقہ بنا لیں کہ ہم پار جا سکیں, کیونکہ ہم نے کام پار کرنا تھا. تو اس لیے پھر ہم نے وہاں ایک ایریل روپ وے بنایا, اور ہماری ساری لاجسٹکس اس ایریل روپ وے کے تھرو پرلی سائڈ پر جایا کرتی تھی.
At the time of my posting to KKH, I was a lieutenant. تو اس وقت جو KKH میں ذمہ داری تھی اس سے پہلے IVR کی تھی جو کہ آرمی انجینئر سر انجام دے رہے تھے. تو KKH کی جو بگننگ ہوئی ہے دیٹ واز ایٹ دی اینڈ آف IVR پروجیکٹس ڈیزگنیشن. کے لیے پہلا سٹیپ جو تھا وہ آفیسیٹنگ CO نے جو لیا میجر مختار نے وہ تھا کہ انہوں نے دربار ہولڈ کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سڑک جو بن رہی ہے یہ ہمارے ملک کے لیے آئندہ سالوں میں فائدہ مند خالی نہیں ہوگی بلکہ ہماری جو آگے نسلیں آئیں گی ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. تو یہ تھا پہلا سٹیپ جو کہ اس یونٹ میں لیا گیا تھا اور اس کے بعد لوگ جو تھے وہ کافی جوش جذبے کے ساتھ KKH موو ہوئے تھے. اب وہ فورس تو پہنچ گئی تھی لیکن ان کے لیے اکوپمنٹ نہیں تھا کوئی بھی. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ چراغ ایئر فیلڈ کو اتنا اسٹرینتھن کیا جائے کہ اس کے اوپر جہاز اتر سکے. تو پھر امریکنس کو کہا گیا کہ آپ ہماری مدد کریں. تو امریکہ کی ایک ٹیم آئی جو کہ فرانس سے انہوں نے اپنے جہاز لے کے آئے C-130. ان C-130 سے مشینری جو ہے وہ ڈراپ کی گئی تراس، ٹھیک ہے، جس میں گریڈر، جس میں ڈوزر، جس میں رولرز جو تھا یہ ڈراپ کیے گئے وہاں پہ. اس سے پھر جو رن وے کو ہے وہ اسٹرینتھن کیا گیا. اس کو رن وے کو اسٹرینتھن کر کے پھر چارٹرڈ PIA فلائٹ سے سامان جاتا تھا اور وہ چراس اترتا تھا پھر وہاں سے استعمال. اتنے بڑے جو پروجیکٹس ہیں ان میں یہ تو لازماً ہے کہ پرابلمس تو ضرور ہوں گے، لاجسٹکس کے، ایڈمنسٹریشن کے پرابلمس، لوگوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، مٹیریلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا. We only had 2-3 things that which I have mentioned. کہ آپ کے پاس چیزر تھے، ہیمر تھے، کروبار تھا اور اسی سے ہم راک فیس کو کریک کرتے تھے. کروبار سے بولڈر نکال لیتے تھے اور بڑے لاگز سے اس کو دھکا دے کے نیچے پھینک دیتے تھے. ہم نے جب یہ روڈ بنانی شروع کی ہمارے پاس کوئی کوپن نہیں، کوئی مشینری تھی. ہم نے یہ سڑک گینتی بیلچوں سے شروع کی تھی اور گینتی بیلچوں سے ہم نے اس کے پائلٹ کٹ کیا. مائنڈ یو پائلٹ کٹ جو تھا انیشیل جو فرسٹ کٹ ہوتا ہے اس کو پائلٹ کٹ بولتے ہیں. وہ پائلٹ کٹ جو تھا اس کا شاید 14 فٹ تھا. ہم نے 14 فٹ کی روڈ گینتی بیلچوں سے بنائی. جب شیشکٹ پہ سیلاب آیا تو وہ وہاں پہ بند بن گیا اور سڑک بند ہو گئی. تو اس وقت ریکوائرمنٹ ہوئی وہاں پہ ایک بجلی سسپینشن برج اور لانچ کیا جائے. جب وہ اور لانچ کیے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ گلگت والا برج جو ہے وہ کس نے بنایا تھا؟ انہوں نے کہا یہ عربی خان نے بنایا تھا. میرا نام محمد عربی خان ہے. 70 میں پہلا پوسٹنگ میری گلگت ہوئی تھی KKH پیپر 104 انجینئر بٹالین میں. وہاں پر تو نے کہا جی کہ اس کمپنی کو ٹاسک دیا کہ انہوں نے سسپینشن برج لگانا ہے فار دی ہیوی وہیکلس تاکہ ہنزا ریور کراس کرنے کے لیے. تو آپ جگہ سلیکٹ کرنی تھی کہ کس جگہ پہ یہ بنایا جائے. جو سسپینشن برج ہے اس کا میکسیمم آپ جو اسپین کے گنجائش تھی وہ 2 انچ ہوتی ہے میئرمنٹ میں، کیونکہ اگر آپ کی میئرمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی نہیں ہے تو جب آپ اس کو لانچ کرتے ہیں ہوتی ہے تو اس میں صرف 2 انچ کی گنجائش ہوتی ہے. دیٹ واز ڈیفیکلٹ ہاؤ ٹو گیٹ اٹ. میرا مطلب ہے آپ نے 400 فٹ کا دریا کے اکراس ناپنا ہے تو کس طرح ناپا جائے، کیونکہ گورنمنٹ جب کہہ دیتی ہے نا بناؤ تو ہم پھر یہ کہتے ہیں بناؤ بھیج دو بندے. اگر آپ کو پتہ نہیں آپ کا انٹرویو ہوا کہ نہیں ہوا ہے جنرل جاوید ناصر کا نہیں ہوا بھی آپ نے کیا ہوگا، اس کو ڈراپ کیا جنرل جاوید ناصر جو ENC بھی رہے ہیں اور WWA میں رہے ہیں، ان کو چائنا کے بارڈر پہ ڈراپ ادھر کیا گیا. جنرل جاوید ناصر واز پارٹ آف 101 انجینئر اور میرے حساب سے 101 انجینئر بٹالین بالکل ان ہیومن کنڈیشنز میں کام کرتے ہیں. تو جنرل جاوید ناصر کا وہ ایسوسیشن بہت پرانی ہے. 101 انجینئر بٹالین کو ریز کر کے تو وہ لوگ وہاں گئے تھے. تو دی ادر اینڈ آف دا روڈ دیٹ از فرام پنجاب ڈاؤن اسٹریمس یہ
اس کے حالات جو ہیں وہ جنرل صاحب بہت اچھی طرح سے آپ کو اینڈ دے ور ریئلی ویری ڈیفیکلٹ ڈے. In June 1966 مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ تجھے فارن ٹرپ دے رہا ہوں اور بڑا لمبا ٹرپ دے رہا ہوں. اگلے دن سارے پرٹیکولر سے گورنمنٹ لیٹر جو ہے وہ آ گیا کہ یو ول بی دا اکاؤنٹس فارن ایکسچینج اکاؤنٹس آفیسر آف دس پرٹیکولر گروپ وچ از گوئنگ ٹو چائنا. ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ سڑک بنانے کے لیے جو ہے نا کور آف انجینئرز کا ہم نے جو آدمی سلیکٹ کیے ہیں اس کے تم انچارج ہو گئے. تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ یہ سڑک بننی کہاں پہ ہے تو انہوں نے کہا کہ چائنا کے بارڈر کے اوپر سے شروع کرنی ہے ہم نے اور پھر اس کو گلگت لے کے آنا ہے. کہ اگر چائنا کے بارڈر سے اوپر ہم نے ادھر آنا ہے تو وہ تو 10,000 سے بھی اوپر ہوگا. وہ جگہ کا نام بتائیں تاکہ میں نقشے میں سے دیکھ سکوں کہ اس کا آلٹیٹیوڈ کیا ہے. تو مسکرا کے انہوں نے کہا کہ ابھی تم جا کے میپ کو دیکھو گے تو کھنجراب ڈھونڈنا چائنا کے بارڈر کے اوپر. تو بڑی مشکل سے اگلے دن جو ہے وہ کھنجراب کو ڈھونڈا تو اس کا آلٹیٹیوڈ جو تھا نقشے میں دیا ہوا تھا 16,500. تو یہ لوگ جو گئے تھے پلین آف پنجاب سے اٹھ کے وہاں پہ ان کو ایک دم ڈال دیا گیا تھا. وہاں پہ کوئی ایکلمیٹائزیشن نہیں ہوئی تھی, کوئی کسی کو وہاں پہ ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی, کوئی کسی کو بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ ہوگا. دے ور جسٹ پکڈ اپ فرام دس پلیس اینڈ پلیسڈ دیئر ٹو کنسٹرکٹ دا روڈ. Nobody had the foggiest idea کہ کھنجراب کیسا ہے, کس جگہ پہ ہے, اس سے ساتھ آبادی کن کی ہے. تو میں نے کہا کہ جی ادھر 150 آدمی کو آپ جو ہے اتنے آلٹیٹیوڈ پہ بھیج رہے ہیں تو وہ تو سارے کے سارے لیٹ جائیں گے. اینڈ دیر از نو ڈاکٹر ان دیٹ ایڈوانس پارٹی. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے جس وقت کھنجراب فورس کو وہاں پہ لانچ کیا گیا ہے اس وقت تک آپ کی نہ گورنمنٹ سینکشن آئی تھی فار ریزنگ آف یونٹس, نہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو سینکشن تھی, نہ یونٹیں کھڑی ہوئی تھیں. صرف سوچا گیا تھا کہ یہ یونٹیں بنائی جائیں گی. پیپل ور کلیکٹڈ فرام آل اوور. They were placed at Asarpur from time, put into the aircraft and transported to China. تم ادھر سے شروع کرو. وہ بھائی خدا کے بندے, آپ لاجسٹک ان کو کیسے دیں گے؟ ادھر چلو ہے کیونکہ PWD ٹریک تھا وہاں پہ. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے وہ کہ میں نے کوئی ایسی ٹریننگ نہیں کی ہوئی تھی, لیکن میں نے کہا جی 150 C-130 میں جائیں گے کیسے؟ انہوں نے ساری کی ساری سیٹیں سب کچھ جہاز کے اندر سے جو ہے نا ریموو کر دیا ہوا تھا. اور ابھی ہم نے ٹروپس جہاز میں بٹھانے نہیں شروع کیے. میں نے کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی دا ارینجمنٹس آپ نے جو بنائی ہیں. تو وہاں پہ 4 رسیاں, موٹی رسی, وہ جہاز کے اندر تیل سے لے کے آگے تک کاکپٹ تک جو ہے نا انہوں نے 4 رسیاں جو تھی نا وہ اس طرح کہا کہ آپ کے آدمی جو ہیں یہاں پہ آ کے ایک جو ہے وہ 40 کی بیٹھیں گے. آج تک میں نے اس طرح C-130 کے اندر لوگوں کو جاتے نہیں دیکھا. ہم جا رہے ہیں چائنا کے اندر. جو کھنجراب کا علاقہ ہے وہاں پہ 2 پرابلم تھی. ایک تو ویدر کا پرابلم تھا, ایکسٹریم کولڈ. دی ویدر واز ویری ویری کولڈ. اتنا کولڈ کہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے.
اور دوسرا ہائٹ. Having no communications with Pakistan. ہم سب کو یہ پرابلم تھا کہ ہم اب کریں کیا، کیونکہ سپٹمبر کے اینڈ کے بعد جو ہے سردی اتنی زیادہ ہو گئی تھی. اکتوبر جس وقت شروع ہوا تو ہمارے 5-6 آدمیوں کے ہاتھ کاٹنے پڑے. تو پتھروں کی ٹیمپریچر جو ہے، جو ایٹماسفیئر کی ٹیمپریچر تھی اس سے بھی تقریباً تھوڑی سی نیچے ہی ہوتی تھی، تو وہ جو پتھر جو ہے نا وہ چمٹ جاتے تھے ہاتھ کو. تو یہ سب سے جو ڈینجرس چیز ہوئی تھی وہ ہمارے ساتھ یہ ہوئی تھی that if you don't bring this force to lower altitude, this force will finish where we are, we will all freeze. اور اتنی ہائٹ پہ آکسیجن نہیں ہے، ہر 2-3 قدم کے بعد تھوڑا رک کے 2-4 سانس لینے پڑتے ہیں، یہ حالت ہوتی ہے ادھر. اور بندہ یہ گلاس پھر نظر آ رہا ہے، گلاس ہے، بندہ یہی پتہ لگتا ہے کوئی نقطہ ہے ہائٹ سے، برف میں یہی پتہ لگتا ہے کوئی نقطہ ہے کسی چیز کا. بے شمار سنو فال، تھنڈر اسٹارم، رین، اور روڈ بلاک ہی روڈ بلاک تھے. اور ہوا کے بگولے چل رہے تھے، ریت اڑتی تھی. آپ پانی پھینکیں سڑک، کچی سڑک کے اوپر وہ جم جا رہا تھا. کوئی قطرے اگر کسی پانی کے آپ کے گر جائیں بدن میں جب جا رہے ہیں تو فریز ہو جانا ہے. اب وہاں پہ یقین نہیں آئے گا کسی کو، ساری کی ساری فورس جو تھی نا وہ لیٹ گئی. اس میں ہارٹ اٹیک جو ہوا، الٹیاں کرنی شروع کر دی. سب سے بری حالت ڈاکٹر کی تھی. ڈاکٹر جو تھا وہ، میں نے کہا کوئی اس کی دوائیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا کوئی ہائی آلٹیچیوڈ کی دوائی نہیں ہوتی. آپ کے نزدیک یہ سست ایریا میں پھنس گئے، ان کو کوئی مشکل ہوئی تو انہوں نے ایک سگنل دیا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے یا یہ آرڈر دو کہ جی پلیز امیڈیٹ ایکشن لیں، امیڈیٹ ایکشن لیں. تو ادھر سے جواب گیا سگنل کا کہ جی پلیز جسٹیفائی وٹ یو وانٹ اور وٹ ڈو یو مین، آپ کا کیا مطلب ہے. تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر دیتا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں میں تماشا لبے بانو میں. حمزہ کے لوگ ہیں اسپیشلی فرام گلگت آن ورڈ، پیپل ویری کوآپریٹو، ویری کوآپریٹو. نیچرلی چونکہ حمزہ کے میر کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، اس لیے لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات اس حساب سے اچھے تھے، کوئی اس میں پرابلم نہیں تھی. دیر واز نو پرابلم آف اینی کائنڈ. میرا علاقہ تو گلگت بلتستان میں نہیں تھا، یہ تو تھا انڈس کوہستان میں، یہ جو بشام سے چلاس تک کا علاقہ. تو انڈس کوہستان ایسے لوگ رہ رہے تھے جب آئی وی آر بن رہا تھا انڈس ویلی روڈ، کہ جیسے وہ سٹون ایج میں ہوتے ہیں. وہ روٹی جو ہے، یہ جب ہم کراکورم ہائی وے بنانے گے تب کی بھی بات کر رہا ہوں کہ روٹی جو ہے وہ پتھر کو گرم کر کے اس کے اوپر بناتے تھے. تو پہلے تو وہ اسکیئرڈ تھے کہ یہ تو معاملہ وہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جی یہ شاید ٹیک اوور ہی کر لیں گے یا کیا ہوگا. لیکن جب ان کو یہ فائدے نظر آنے شروع ہوئے، ہماری لیبر فورس میں بھرتی ہوئے، ان کو پیسے ملنے شروع ہوئے، وہ اپنا لباس خرید سکتے تھے، اچھا کھانا مہیا، ہمیں دیکھا انہوں نے کہ یہ کیسے کھاتے ہیں، یہ کیسے بناتے ہیں. تو وہ جو یہ ساری چیزیں ٹرانسفر ہوئی ان کو میں لائف چینج آ گیا. مثلا ریشنز میں ہمیں میٹ اینڈ ہوف جو تھا وہ تھا، بکرے ہمیں دیتے تھے. تو جو ان کے ولیج ہیڈ مین تھے یا نمبردار جو اچھے کرتے رہتے لوگ تھے، وہ پھر ہمارے یہ سپلائی کنٹریکٹر ہو گئے، اور ان کی لائف جو تھی
وہ نومیڈک لائف سے پھر سیٹل لائف کی طرف آنے شروع ہوئے. اور جیسے جیسے ہم دیکھتے تھے کہ ان کے جو حالت درست ہو رہی ہے، امپروو ہو رہے ہیں، ان کے وہ صحت مند ہو رہے ہیں لوگ، کچھ ان کے چال ڈال بہتر ہو گئی ہے، کوئی ان کا منہ پہ مسکراہٹ آنی شروع ہو گئی ہے، تو یہ ہماری موٹیویشن تھی. پہلا ٹرک جب جگروٹ میں پہنچا تو ہمارے بڑوں نے کیا کیا، یہ کیا کھاتی ہے؟ ہاں یہ گھاس چارہ کھاتی ہے. تو ایک نے پتا ہے کیا، یہ پتوں کا بڑا ایک گٹھل آ کر ان کے سامنے رکھا، یہ کھاتی. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ ایک سنتری کھڑا ہوا تھا، تو آخری گاڑی تھی، اس نے دیکھا اس کے اندر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، بارش آدمی ہے، بڑا روبدار، بڑا اچھا. تو اس نے کہا، وہ سنتری تھا، پائلیت تھا، فوجی نہیں تھا، اس کو بابا جی یہ جھنڈا لو اور اپنا ہاتھ باہر رکھنا، اور اتنے اگلے پاسے جا کے نا وہ سنتری میں جھنڈا بڑھا دینا. تو بابا جی نے جھنڈا لے لیا، وہ جھنڈا لے لیا اور اس کو لے کے چل پڑے. بعد میں پتہ چلا وہ بابا جی تھے، وہ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ تھے، سردار عبدالقیوم. وہ جو میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ انٹرٹینمنٹ پروگرام ایک ہم کیا کرتے تھے دربار کے بعد، اس میں پھر وہ سکٹس وغیرہ پیش کرتے تھے جو جوان ہوتے تھے. تو وٹ آئی سا کہ وہ کہہ رہا ہے اس کو، وہ ایک کمانڈر آ گیا ہے، وہ تھوڑا آ رہا ہے، سیدھے ہو جاؤ. تو میرا نام میرے کورس میٹس نے رائٹ فرام پی ایم اے ہتھوڑا ڈالا ہوا تھا. تو کھنجراب سے تھوڑا سا پہلے، ٹاپ سے پہلے کہتا کہ وہ ایک کمپلیٹ ہرڈ آف کم از کم 40-50 مارکو پولوشی وہ سامنے نظر آیا، جا رہا ہے اوپر، اور دوربین سے نیکڈ آئی سے نوٹس نہیں بتا کرتا ہے نا، کیونکہ برف ہے اور یہ ہوتا ہے. تو میں نے وہ دیکھا، میں نے کہا یار یہ 40-50، میں بڑا اپنے آپ کو فن خان سمجھ کے میں نے کہا میں آگے سے اوپر چڑھتا ہوں اور آگے سے ہو کے ان کو پکڑتے ہیں. When I started with the rifle, میرے خیال میں کوئی 50 گز ہی گیا ہوگا، میرا سانس پھول گیا. اینڈ آئی ہیئر دیٹ، وہ کدھر تو میں کدھر، بھائی میرا یہاں سے میرے خیال میں کلائم کیا ہوگا میں کو 50-60 گز. Literally I was breathless. ہر جگہ ہر وقت آفیسر جو ہیں وہ سڑک کے اوپر ہوتے تھے. جب سڑک کے اوپر جب جوان دیکھتا ہے کہ میرا افسر میرے ساتھ ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا. میں نے جو زندگی میں سیکھا وہ یہی تھا کہ آپ ویلفیئر کریں، اور فوج نے یہ سکھایا جب میں جونیئر آفیسر تھا کہ ویلفیئر کریں گے تو جوان آپ کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑا ہوگا، ویلفیئر نہیں ہوگا تو وہ پیچھے گئیں. تو میں اپنا لنچ واپس آ کے اپنے ہیڈ کوارٹر میں نہیں کرتا تھا، جہاں ٹائم ہوا اسی پلٹون میں انہی کا جو کھانا آتا تھا دال روٹی، وہی بیٹھ کے تو میں وہی پتھروں پہ، سٹونز پہ، بولڈرز پہ وہیں چائے پینی ان کے. تو ایک دے یوز ٹو فیل کہ میں ان میں سے ایک ہوں. You had to then go out of the way. Senior people, جیسے سردار جیسے میں سردار صاحبان، آفیسر صاحبان، کہ آپ آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے جوانوں کے ساتھ مل جل کے کام تو کرانا ہے، لیکن جب کام نہیں ہو رہا تو ان کے ساتھ گپ شپ لگا لی، ان کو پوچھ لیا حال. حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ تکلیفیں ہیں، لیکن پھر بھی تکلیف کو شیئر کرنا، اس کا حصہ بن جانا. اور وہاں پہ ایک جو رشتہ تھا نا، وہ ادب کا رشتہ تھا. وہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ ہمارا آفیسر ہے، اس کے ساتھ ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے، کیا کرنا ہے. مذاق بھی چلتا تھا، گپ شپ بھی چلتی تھی، ڈانٹ ٹپٹ بھی ہوتی تھی، لیکن اس کو لوگ اس طریقے سے نہیں لیتے تھے جو کہ جس سے وہ ہرٹ ہو. تو اس طریقے سے ہم ایک بہت اچھی ٹیم کے طور پہ وہاں پہ ابھرتے تھے اور کام کرتے تھے. سب سے بڑی چینج جو تھی پاکستانیوں میں جو آئی، آپ کو پتہ ہے چائنیز جو ہے نا، دے ڈونٹ ویئر اینی رینکس. تو ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ جیسے رینکس وینکس تو ہماری یونیفارموں پہ کوئی نہیں ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا
کہ یہ وردیاں جو ہے نا چائنا نے جو ہمیں دے رہا ہے ہم وہ پہنیں گے نیلے رنگ کی وہ جیکٹیں اور نیلے رنگ کے آگے جو آج کل بھی ہیں، اور وہ جو تھا وہ صحیح بالکل چلا، وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن دن رات آپ اکٹھے رہتے تھے، دن رات آپ اکٹھے رہتے تھے ادھر، تو وہ تو پرابلم ہی ادھر کوئی نہیں ہوا تھا ہمیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام کریں جو آپ کے ذمے ہے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ بیونڈ ڈیوٹی، جو ڈیوٹی آپ سے ریکوائر نہیں کر رہی، آپ وہ کام کریں، اور اس میں خدشات بھی ہوتے ہیں اور جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے they went beyond their duty۔ ایک سیپر کی شہادت ہر کلومیٹر پہ ہوئی ہے، میرا خیال ہے یہ آپ بہت کم بتا رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی شہادتیں اس میں شامل ہونی چاہیے جو یہاں اس پروجیکٹ پہ کام کرتے رہے۔ مثلا یہ ہمارے سیپرز کے ساتھ وہاں کے جو لوکلز لیبرر کام کرتے تھے۔ اوپر اللہ تعالیٰ، نیچے موت، دریا، سمجھ گئے؟ اگر سلائیڈ آ گئی تب بھی ختم، اگر کوئی مسئلہ بارش پانی آ گیا تب بھی ختم۔ یعنی دو طریقے تھے بچنے کے، ایک دعا سے اور ایک توبہ سے، باقی ادھر بچا نہیں ہے کوئی۔ جیسے گڑ 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 کی آواز آئی، اینڈ آئی سا بلیک اسموک، اور یہ 3 بندے راستے بیچ میں ہیں۔ یہ وہ تھا جو بندہ پتھر پہ کھڑا تھا، میں نے کہا آپ کو ہم نے دیکھا نا، وہ اتنی اونچی تھی، بڑا بولڈر تھا، ہائٹ آف اباؤٹ دس روم، وہ اس اوپر کھڑا ہو گیا کہ سائڈوں سے نکل جائے گی۔ تو آئی سا اٹ مائی سیلف کہ جب وہ آئی ہے لہر پہ پیچھے والی، اٹ واز ابو ہز ہائٹ، اینڈ آئی سا ہم، اس کو جب لگی نا تو گرتے ہوئے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہوئی جب ہم نے پہاڑوں کو اڑایا تو اس میں سے وہ وہاں تو آپ بچ گئے، لیکن جو پہاڑ تھے وہ نرم ہو گئے، زمین جو تھی نا اس ایکسپلوژن کے ان کی وجہ سے زمین نرم ہو گئی، تو وہ اس وقت تو ٹھیک رہی۔ بعد میں آپ چل رہے ہیں اعلیٰ پہ سدن اچانک اوپر سے سلائیڈ آ گئی، تو جو بیچارے اس سلائیڈ میں آ گئے شہید ہو گئے۔ تو سیٹیاں بجیں تو وہ جو سول لیبر تھی، وہ جو کام کر رہی تھی اس وقت، وہ بیچارے کنفیوز ہو کے جب بھاگے ہیں تو وہ 3 افراد ایسے تھے جو انہوں نے اسی طرف بھاگنا شروع کر دیا جس طرف وہ پتھر لڑک رہے تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ سائیڈ پہ آ جائیں، وہ ادھر ہی بھاگنا شروع کیا۔ بلاسٹ جب آپ کرتے ہیں نا راک کو، وہ کھل جاتی ہے اس کا سچے سارے کا سارا، وہ تو ایسے ہو جاتا ہے نا۔ پھر تو جب بلاسٹ کرتے ہیں تو اٹ واز لائک دس، سارا ڈیبریز جو ہیں، اور وہ کوئی تو دریا میں گر جاتی تھی، تو باقی یہ بن جاتی تھی۔ اب اس جگہ کو آپ نے ڈیبریز سے کٹانی ہے صرف، جو اوپر سے بلاسٹ ہوئی ہے۔ تو یہ کرتے ہوئے جوان یہاں پہ وہ لڑکے تو بیلچا مارے تھے، تو اوپر 2 بندے سائڈوں پہ ان کے ادھر رسی ڈال کے نا، تو وہ ان کو پکڑا ہوا تھا کہ کوئی اگر کچھ ایسا نہ ہو تو۔ وہ جو رسیاں باندھی ہوئی تھی نا، وہ اسے چھوڑ کے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا اوپر سے سلائیڈ آ رہی ہے، اور وہ بیچارے دے وینٹ ڈاؤن، 2 چیپس۔ جب تو سڑک کی ابھی 1 انچ بھی نہیں بنی تھی، اس وقت 4 آدمی ہمارے جو تھے وہ اسی وجہ سے شہید ہوئے تھے، آلٹیچیوڈ کی وجہ سے۔ دیکھیں، نیچر ٹیکس اٹس کورس، اس کو کبھی
آپ بند باندھ کے نہیں رکھ سکتے. سیلاب آتے ہیں, موسٹ ایڈوانس کنٹریز میں بھی سارا کچھ ہوتے ہیں, تو یہاں بھی نیچر بڑی اسٹرانگ ہے. بھربھرے پہاڑ ہیں, کراکورم مینز کالے بھربھرے پہاڑ, اور انہوں نے گرنا ہے. ہاف وے بٹوین سست اینڈ کنجراب شیپرڈز اپنی بکریوں کو لے کے جاتے تھے, تو انہوں نے کسی طریقے سے, یا جو سوراخ ان میں تھے ان کے اندر لکڑیاں ڈالی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر پٹے ڈالے ہوئے تھے, تو وہاں پہ جو ہے نا سب کو کھڑا کر کے ان کو ڈیمونسٹریشن دلوائی گئی کہ تم نے یہاں سے جیسا کو گزرنا ہے نا, تو تم نے پہاڑ کی طرف ورٹیکل جو ہے نا اس کے اوپر اس کی طرف دیکھنا ہے اور مڑنا نہیں ہے. اگر تم مڑے تو تمہارا جس وقت بستر لگے گا پہاڑ کو, جو ورٹیکل فیس کو, تو وہ تم نیچے گر جاؤ گے. 4 people died. میری یونٹ میں ایک ایکسیڈنٹ میں 22 بندے میری آنکھوں کے سامنے, 22 بندے. اور مائنڈ یو وہ جو پتھر ان کے اوپر گرا کر, اس پتھر کو ہم نے بلاسٹ کر کے اڑایا, ان کی لاشیں نکالی. پیناما کنال جو بنی, ہوور ڈیم بنی, وہ امریکہ جو کہ دنیا کا امیر ترین ملک تھا اس نے بنایا. جو دنیا کا ٹیکنالوجیکلی موسٹ ایڈوانسڈ کنٹری تھا اس نے بنایا. ہمارا یہاں پہ جو یہ مارول ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارا یہ سارا ہیومن ایفرٹ اس پہ لگا ہے. ہیومن ایفرٹ ہمارے پاس, بھائی وہاں پہ کمپریسر نہیں جا سکتا, وہاں پہ بلڈوزر نہیں جا سکتا, سڑک ہی نہیں ہے نا, کیسے جائے گا؟ اٹ از دی فیکٹر آف یور کوالٹی آف یور مین پاور, کوالٹی آف دی آرمی مین پاور. سیدھی بات ہے. یہ بندے جو اتنے شہید ہوئے ہیں یہ ایسے ہی تو نہیں ہو گئے. کسی بندے نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں جی میں نہیں کرتا, ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. کسی نے تو یہ نہیں کہا. آئی فیل کہ KKH جو ہے اٹ ریپرزینٹس دا اسپرٹ آف پاکستانیز. دیٹ شوز وٹ وی کین اچیو اف وی وانٹ ٹو. اور کوئی بھی چیز ہمارے لیے امپاسبل نہیں ہے. کراکورم ہائی وے کی سگنیفیکنس خالی پاکستان تک محدود نہیں ہے, اور یہ خالی ہمارا ہی ایک وینچر نہیں ہے. یہ 2 ملکوں کو جوائن کرتا ہے, چائنا اور پاکستان دونوں. اور اب اٹ کین ایکسپینڈ, اٹ کین جوائن دی ادر کنٹریز آلسو. انٹرنیشنلی اٹ کین بی یوزڈ. 随着这条天然的屏障被超越、被征服，中巴两国之间的友谊也达到了一个新的高度。过去40多年来，这条中巴唯一的陆路通道和贸易走廊，一直视为中巴两国友谊的象征。它不仅拉近了两国关系的时空距离，它也见证了中巴关系持续发展的每个时刻。 Reaching new heights. China is expanding the world's highest international paved road, the Karakoram Highway. It's one of the highest paved roads on earth. It's a Chinese revolution in the Islamic Republic of Pakistan. مغرب ایک ہوتے تھے GGFW, تو انہوں نے کہا کہ ہر گروپ کمانڈر کوئی آرٹیکل لکھے گا. تو 87 میں میں نے ایک آرٹیکل لکھا, جو میں نے لکھا تو دیکھتے دیکھتے تو میں نے FWO کو لکھا, تو آئی کالڈ اٹ اے فیبولیسلی ونڈرفل آرگنائزیشن. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ لائف کیسی تھی ان خطوں میں, اور کس طرح KKH نے ان کی پوری لائف کو بدل دیا. جس طرح چیزیں کھانے پینے کی وہاں جا رہی ہیں, گوشت جا رہا, وہاں کچھ بھی نہیں تھا. پہلے تو رہنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی وہ, تو یہ جو ایکسپیڈیشن جاتی تھی لوگ ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرا, اب وہاں پراپر ہوٹل ہیں, اور یہ سارا ان کا جو اکانومک بوسٹ ملا ہے ان کو, یہ کراکورم ہائی کی وجہ سے ملا ہے.
ان کی ہینڈی کرافٹس کو آپ دیکھ لیں، ان کی شاپس فل ہیں اس سے. وہ اب اپنی چیزوں کو گلگت بلتستان کے باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹو سٹیز آف پاکستان. ابھی تو ماشاءاللہ روڈ کے پاس آپ کھڑے ہو جائیں گے، پاکستان کے جس شہر میں بھی آپ جانا چاہیں تو گاڑی آپ کو ملے گی. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ جو کراکوم ہائی وے پہ آپ آج چلتے ہیں نا، میں اس کے چلنے کے بعد گیا ہوں 1 یا 2 دفعہ گیا ہوں کراکوم ہائی وے، تو آئی فیلٹ ریئلی پراؤڈ کہ یار آئی واز اے پارٹ آف اٹ. تو ان کو ٹورزم کی وجہ سے ویری بگ اکنامک بوسٹ ملی. تو وہ کہنے لگے جی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فوج بھیج دی اور جو چائنیز آ گئے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے، ہماری تو نسلیں بدل گئی. گلگت بلتستان کے عوام کا دل جیتا ہے. یہ ایک عجوبہ ہے جو انہوں نے سر انجام دیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے گلگت بلتستان کے عوام حکومت پاکستان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور اس ملک کا حصہ ہے. اگر FWO والے یہ روڈ نہ بناتے تو یہاں کے لوگوں کا ذہن لازمی لامحالہ طور پر دوسری طرف جاتا تھا. اب یہ روڈ بن گیا تو اپنے ملک کے ساتھ ابھی پاکستان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے جیسے 7 ونڈرز آف دا ورلڈ ہیں، اس سڑک کا بنانا جو ہے اتنی ڈیفیکلٹ اور اس قدر مشکل، وہاں پہ لیونگ واز سو ڈیفیکلٹ. سردی سے بچنا، کھانے کے آپ کے وقت نہیں ہے، ساری چیزوں کا. اس لحاظ سے تو یہ جو سڑک بن گئی ہے اٹ از اے میریکل. کراکرم پر بننے والی خصوصی ڈاکیومنٹری آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے. نئے سال کے آغاز پر حکومت نے اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش